سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کے ایڈ آف میجرز کو بیسک پے میں مرج کیا جائے، یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا۔ 9,502 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، تنخواہوں میں 15% اضافے کا اعلان، ایڈ ہاک الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کر دیا گیا، پینشن میں 5% اضافہ، 10% اضافہ پہلے ہی وزیر اعظم کر چکے، ماہانہ 1 لاکھ تک تنخواہ پانے والے پر ٹیکس معاف، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 6 سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے سالانہ کرنے کی تجویز، کابینہ اور سرکاری افسران کا پیٹرول الاؤنس 40% کم کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کا کل اخراجات کا تخمینہ 9,502 ارب روپے ہے۔ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 550 ارب روپے ہوں گے۔ اگلے سال ایف بی آر کے ریونیوز کا تخمینہ 7,004 ارب روپے ہے۔ نان ٹیکس ریونیو میں 2,000 ارب روپے ہوں گے۔ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں 3144 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 808 ارب روپے رکھنے کی تجویز، سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 550 ارب روپے مختص، ریونیو کا ہدف 7,000 ارب روپے ہوگا۔ بجٹ خسارہ 4,598 ارب، 3144 ارب روپے قرض پر سود کی مد میں ادا کیے جائیں گے۔ مہنگائی کا تخمینہ 11.5% لگایا گیا۔ جی ڈی پی کو 67 خرب سے بڑھا کر 78 خرب تک لے جانے کا عزم، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بجٹ پیش کر دیا۔ ملک کی دفاع کے لیے 1523 ارب روپے، ملک کی دفاع پر 1,523 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ معیشت کے استحکام کے لیے مسلح افواج کا بڑا فیصلہ، اخراجات کم کر دیے۔ افواج پاکستان نے بجٹ کی مد میں کوئی اضافی فنڈ نہیں مانگا۔ جمعے کو سوائے ایمرجنسی کے تمام فوجی ٹرانسپورٹ بند رکھنے کا اعلان، بڑی تربیتی مشقوں کے لیے دور جانے پر پابندی، قریب انعقاد کیا جائے گا۔ امیر طبقہ حکومت کے نشانے پر، اضافی ٹیکس لگیں گے، بڑی گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی، 1600 سی سی گاڑیوں کی خریداری پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز، الیکٹرک گاڑیوں پر 2% ٹیکس وصول کیا جائے گا، 2.5 کروڑ سے زائد مالیت کی پراپرٹی پر 1% ٹیکس عائد ہوگا، 2.5 کروڑ روپے کے 2 گھر رکھنے والوں پر نیا ٹیکس لگے گا۔ درآمدی موبائل فونز مہنگے، ٹیکس دینا پڑے گا، چھوٹے ریٹیلرز پر 3,000 سے 10,000 تک فکسڈ ٹیکس لاگو ہوگا، مقامی سگریٹس پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز، بینکس پر ٹیکس 39 سے 42% کرنے کی سفارش، ٹیلی کمیونیکیشن خدمات پر ایکسائز ڈیوٹی 16 سے 19.5% کرنے کی تجویز، بڑے بڑے فارم ہاؤسز پر لگے گا ٹیکس، کلب، بزنس، فرسٹ کلاس اور انٹرنیشنل ایئر ٹکٹس پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز، سونے اور چاندی کی مقامی فروخت پر 3% فکس ٹیکس ختم، کاغذ انڈسٹری کے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی کے لیے 12 ارب روپے مختص، رمضان کے لیے الگ سے خصوصی پیکج دیا جائے گا، مختلف اشیاء پر مجموعی طور پر 1515 ارب روپے خرچ ہوں گے، ٹارگٹ سبسڈی 699 ارب رکھی گئی ہے۔ ملک بھر میں طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے۔ ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ بجٹ میں 65 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے۔ 44 ارب روپے HEC کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 2022-23 کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر 364 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ 10,000 مزید طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیے جائیں گے۔ ملک بھر میں طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساط پر دیے جائیں گے، اعلیٰ تعلیم کے لیے 65 ارب رکھنے کی تجویز، HEC کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 44 ارب مختص، بے نظیر تعلیمی اور وظائف کے لیے 9 ارب روپے مختص، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 250 ارب سے بڑھا کر 364 ارب روپے کر دی گئی، صحت کے شعبے کے لیے 24 ارب روپے رکھنے کی تجویز، بیت المال میں غریبوں کے علاج کے لیے 6 ارب رکھنے کی تجویز۔ یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت 20 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع تک نوجوانوں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی۔
نوجوانوں کو 5 لاکھ تک بلا سود قرض ملے گا، 2.5 کروڑ تک آسان شرائط پر قرضے کی اسکیم متعارف، خواتین کا کوٹا 25% ہوگا۔ ملک بھر میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز کے ذریعے نوکریوں سے متعلق رہنمائی دی جائے گی، 250 منی سپورٹس اسٹیڈیم بنائے جائیں گے، 11 سے 25 سال کے نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ اور سپورٹس ڈرائیو پروگرام تشکیل دیا جائے گا۔ بجلی کے شعبے کے لیے 73 ارب روپے رکھنے کی تجویز، مہمن ڈیم کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے مختص، آبی وسائل کے لیے 100 ارب رکھنے کی تجویز، ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 10 ارب روپے خرچ ہوں گے، شاہراہوں اور بندرگاہوں کے لیے 202 ارب روپے مختص، ریلوے کے فور منصوبے کے لیے 20 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ڈاکٹر عامر لیاقت سفر آخرت پر روانہ، رب کی بارگاہ میں پیش، نماز جنازہ بیٹے احمد عامر نے پڑھائی، سیاسی سماجی رہنماؤں اور مداحوں کی بڑی تعداد میں شرکت، عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں والد اور والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزم ملک مقصود کی لاش لاہور پہنچا دی گئی، ملک مقصود کے میت نجی ایئر لائن کے ذریعے دبئی سے رات 9 بجے لاہور ایئرپورٹ پہنچائی گئی۔ ملک مقصود کی نماز جنازہ آج صبح 11 بجے ادا کی جائے گی۔ لاہور میں CIA کاہنہ پولیس اغوا کی واردات میں ملوث نکلی، ASI نے 4 ساتھی اہلکاروں کی مدد سے دبئی پلٹ شہری کو 5 لاکھ تعاون کی خاطر اغوا کر لیا، پولیس نے 2 لاکھ روپے تعاون لے کر شہری کو چھوڑا، گرین ٹاؤن پولیس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر مقدمہ درج کیا۔ گجرانوالہ میں بینک کیش وین کار ڈرائیور 16.5 کروڑ لے کر فرار ہو گیا، گارڈز بینک سکوائر میں نجی بینک سے رقم لینے گئے تو واپسی پر ڈرائیور کیش وین لے کر بھاگ گیا، فورینسک ٹیم کی مدد سے ڈرائیور کی تلاش جاری۔ بھارتی رہنماؤں کی توہین رسالت، پاکستان نے اقوام متحدہ سے رابطہ کر لیا، وزیر خارجہ کا جنرل اسمبلی کے صدر سے رابطہ، توہین امیز گفتگو اور اسلاموفوبیا پر اقوام متحدہ کردار ادا کرے، بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف اراکین پارلیمنٹ سراپا احتجاج، چیئرمین سینٹ کی قیادت میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مارچ، حکومتی اور اپوزیشن اراکین سینٹ کی شرکت، شان رسالت میں گستاخی کرنے والے بھارتی رہنماؤں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ لاہور میں CIA کاہنہ پولیس اغوا کی واردات میں ملوث نکلی، ASI نے 4 ساتھی اہلکاروں کی مدد سے دبئی پلٹ شہری کو 5 لاکھ تعاون کی خاطر اغوا کر لیا، پولیس نے 2 لاکھ روپے تعاون لے کر شہری کو چھوڑا، گرین ٹاؤن پولیس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر مقدمہ درج کیا۔ گجرانوالہ میں بینک کیش وین کار ڈرائیور 16.5 کروڑ لے کر فرار ہو گیا، گارڈز بینک سکوائر میں نجی بینک سے رقم لینے گئے تو واپسی پر ڈرائیور کیش وین لے کر بھاگ گیا، فورینسک ٹیم کی مدد سے ڈرائیور کی تلاش جاری۔ بھارتی رہنماؤں کی توہین رسالت، پاکستان نے اقوام متحدہ سے رابطہ کر لیا، وزیر خارجہ کا جنرل اسمبلی کے صدر سے رابطہ، توہین امیز گفتگو اور اسلاموفوبیا پر اقوام متحدہ کردار ادا کرے، بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف اراکین پارلیمنٹ سراپا احتجاج، چیئرمین سینٹ کی قیادت میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مارچ، حکومتی اور اپوزیشن اراکین سینٹ کی شرکت، شان رسالت میں گستاخی کرنے والے بھارتی رہنماؤں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ۔